اللہ ذوالجلال کی رحمت کا دروازہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ اگر کوئی زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کے لے آئے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بندے کی ایک ایک نیکی کی قدر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے کے تمام تر گناہوں سے درگزر کر کے اسے اس جنت میں وہ زندگی عطا کرے جس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ توبہ کے دروازے پر دستک دیتا رہے، ہمیشہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہے، گریہ زاری کرتا رہے اور اپنے رب کو منانے کی بھرپور کوشش کرتا رہے۔ لیکن شیطان وہ انسان کو بہکاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے اور انسان کو ایسے ایسے لالچ دیتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کے لالچ نے تباہ کر دیا ہے، تم کثرت کے لالچ میں غفلت کا شکار ہو گئے، تمہیں جو مقصد دے کر دنیا میں بھیجا تھا تم اس مقصد کو بھول گئے، تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے مگر تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں مال کی عظمت ہے، تمہارے سینوں میں جاہ و جلال کی اور کرسی کی تمنا ہے، تمہاری خواہشات، تمہاری سوچ، تمہاری فکر وہ صرف یہ ہے کہ دنیا بن جائے۔ اور اس کشمکش میں جب تم کثرت کے لالچ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، حتی زرتم المقابر، تم قبروں میں جا پڑے لیکن اپنی اس حرکت سے رکے نہیں، تم نے فکر نہیں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی پوری ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ، اور آدم کے بیٹے کو منہ کو، آدم کے بیٹے کا منہ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں بھرتی۔ یہ دنیا کی ہر چیز اپنے منہ میں ڈال کر اسے کھا جانا چاہتا ہے، اپنے پیٹ کے جہنم میں ڈال لینا چاہتا ہے، اس کی زبان کا ذائقہ بھرتا ہی نہیں ہے اور اس کی آنکھیں بھی نہیں بھرتی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جو حدیث جس سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہی الفاظ ہیں، وَلَن يَمْلَأَ عَيْنُهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور آدم کے بیٹے کی آنکھیں سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں بھرتی۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، وَلَن يَمْلَأَ جَوْفَ ابْنِ آدم، اور آدم کے بیٹے کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں بھرتی۔ یہ دنیا کا جتنا مرضی مال اپنے پیٹ میں ڈال لے، جس کی عقل میں یہ بات سما جاتی ہے کہ بس دنیا ہی میری آخرت ہے، وہ دنیا کو ہی ترجیح دیتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، حتیٰ کہ مر جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس پیٹ کو یہ ساری زندگی بھرتا رہا لیکن ناکام رہا، آخر آ کر اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی نے بھرا۔ گویا کہ اللہ کے ہاں اس شخص کی ساری محنت رائے گاں گئی، اس شخص کی ساری خواہشات کسی کھاتے میں نہ گنی گئی، کیونکہ اس نے اپنا مطمع نظر دنیا کو بنایا تھا۔ مالک فرماتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہاری جھولیوں میں ہے، وہ عن قریب گرنے والا ہے، فانی ہو جانے والا ہے۔ اور ہم جو مال کماتے ہیں، جو ہماری جیبوں میں پڑا ہوتا ہے،
یا جسے ہم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوتا ہے، سنبھال کر رکھا ہوتا ہے، بس ایک لمحے کی دیر ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے اور انسان کا وہ سارا مال، ابھی اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہوتی اور وارث اسے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس کی ساری چیزوں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، تیرا جو عمل ہے وہ تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ، ہر جان اپنے عمل کے بدلے گروی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ زندگی سب کو نہیں دی، مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اسلام والی زندگی دی ہے۔ کافر کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اسے سانس دیا، آنکھیں دیں، دل دیا، کان دیے، عقل اور شعور عطا کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہر رستے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی۔ اب ہمارا شکر گزار بنتا ہے تو بن جائے، نہ شکری کرنی ہے تو نہ شکری کر لے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اپنے عمل کے حساب سے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ دنیا کی مثال، ایک ٹرالی کی مثال رکھ لیں کہ ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں انسان داخل ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کی ہر چیز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے پوری چھوٹ دی کہ جا جو رکھنا ہے رکھ لے، لیکن اس مال کے، اس شاپنگ والی جگہ کے، اس خرید و فروخت والی جگہ کے 2 دروازے ہیں اور دونوں دروازوں پر رب ذوالجلال ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی ٹرالی چیک کروا کے کہ کیا اٹھایا ہے آپ نے کیا چیز خریدی ہے، اس کے حساب سے آپ کو کیشیئر کے پاس جانا پڑے گا۔ جس طرح دنیا میں آپ اس کیشیئر کو اپنی ایک ایک پروڈکٹ دکھا کر اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، یہ سانسیں میرے اور آپ کے عمل کی قیمت ہے جو ہم نے رب کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے تو مالک نے کہا کہ جنات کو اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ 2 دروازے، ایک جنت کا ہے دوسرا جہنم کا ہے۔ آپ کی ٹرالی میں موجود سامان بتا دے گا کہ ہم نے کس چیز کو مقدم رکھا۔ ہر جمعہ کی نماز میں ہم سنتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا، اس کے پاس سونے کی وادی ہو تو یہ دوسری کی خواہش کرے گا، اس کا پیٹ، اس کی آنکھیں، اس کا منہ سوائے مٹی کے جو قبر کی ہوگی اس کے سوا اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، لیکن اس سب کے باوجود کوئی ساری زندگی بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا ہو، ایک مرتبہ رب کے در پہ آ جائے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رحمت کی برکہ برسا دیتا ہے۔ اس کو ذرہ بھر بھی شرمندگی ہو جائے، اس کو احساس ندامت ہو جائے، اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے خالق کی، میں اپنے رب ذوالجلال کی میں نافرمانی کرتا رہا ہوں، میں عصیت کے راستے پر چلتا رہا ہوں، اور اسے احساس ہو جائے، یقین مانی اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ انتہائی غفور الرحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم کے اندر پھینکے، تو پھر بندہ کود کر کیوں خود جہنم میں جاتا ہے، کیوں اس کی طرف دوڑ لگاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بندہ اللہ کی طرف چل کر آئے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، شرط یہ ہے بندہ آئے تو صحیح، بندہ آنے کی کوشش تو کرے۔ ایک وہ لمحہ جو انسان کو تبدیل کر کے رکھ دے، میرا بھائی جب وہ تبدیلی میرے اور آپ کے دل میں آ جائے، ہم اپنے آپ کے اندر بدلاؤ محسوس کریں، ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، تو پھر میرے اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ تم میرے اس دل کو اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدمی دے دے، اس کو پکا کر دے، یہ واپس گناہ والی زندگی کی طرف نہ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے تو مسکرا دیے، شاگرد نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں مسکرائے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا
کہ وہ سواری پر بیٹھے تو مسکرائے. تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا, اے اللہ کے رسول, کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ہنسا ہوں کہ میرا رب بھی ہنسا ہے. کس بات پر اللہ ہنسا ہے؟ اس بات پر کہ بندہ جب سواری پر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, میں تیرے در پہ آ کر توبہ کرتا ہوں, تو ایک اکیلا الہ ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا, بخش کوئی نہیں سکتا, میں تیرے در پہ آ کے معافی کا, بخشش کا طلبگار ہوں. اللہ اس بات سے اتنا خوش ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو, اسے معلوم ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا. اس لیے اللہ اپنی رضا سے اپنے بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ مسکراتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اے علی میں اس لیے مسکرایا, اور سیدنا علی کہتے ہیں میں سواری پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی سنت پوری کر رہا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی غفور الرحیم ہے, لیکن اس شخص کے لیے جو آ کر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یضحک اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سبحانہ و تعالی مسکراتا ہے علی رجلین, دو آدمیوں پر. اللہ کو دو آدمی بڑے پسند. اللہ رب العالمین جب دونوں کی حالت دیکھتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے. اللہ کا مسکرانا کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کا مسکرانا کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کا مسکرانا کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دو بندوں پر مسکراتا ہے, خوش ہوتا ہے, اپنی رحمت نازل کرتا ہے. ان میں سے پہلا آدمی جو میدان جہاد میں گیا, قاتل فقتل, جہاد کیا اور شہید کر دیا گیا. اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے. اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. بڑی ہولی آمین کہہ لیں. شہادت کی موت, آمین. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے کبھی بھی, اے اللہ مجھے اگر میرے قتل میں وہ بندہ شریک نہ ہو جس نے تجھے زندگی میں ایک سجدہ بھی کیا ہو, وہ بندہ کبھی مجھے قتل نہ کرے. مجھے وہ بندہ قتل کرے جو پکا کافر ہو. اور جب ان کو خبر ملی کہ مجھے ابو لولو فیروز نے قتل کیا ہے, خنجر مارے ہیں, تو انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے میرے خون نہیں رنگے. خیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے, اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. شہادت کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے. شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر چکے ہیں, اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا اس کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا اور خوشبو کستوری کی ہوگی, اور وہ خوشبو گواہی دے گا کہ یہ بندہ شہید ہے. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی روحیں ایک جگہ پر ہوتی ہیں اور ان کی روحیں جنت کے اندر ہوتی ہیں. اور بھی بہت سارے اقوال اس میں ملتے ہیں. یہ بندہ شہید ہو جاتا ہے. اب بات آ جاتی ہے, ایک تو اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے, دوسرا وہ بندہ جس نے اس کو قتل کیا ہے اللہ کو وہ بھی بڑا پسند ہے. کیسے؟ وہ بندہ اس کو شہید کرتا ہے, قتل کرتا ہے, ایک عرصہ گزرتا ہے, اس کے دل میں اللہ اسلام کی محبت ڈال دیتا ہے, یہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. یہ قتل کرنے والا, یہ کافر, یہ بھی اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے, اور جب یہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو یہ بھی شہید ہو جاتا ہے. قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اور یہاں پر دلیل موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت کفر میں کسی مسلمان کو قتل کر دے, شہید کر دے, پھر بعد میں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے, تو الاسلام تہدم او یہدم من کان قبلہ, اسلام
اپنے سے پہلے تمام تر گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے، کوئی گناہ باقی رہنے نہیں دیتا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو یہ دونوں آدمی بڑی پسند ہیں کہ اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھے داخل کرتا ہے، وہ جسے شہید کیا گیا اور جس نے شہید کیا، دونوں کو ہی اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس بات پر مسکراتے ہیں۔ میرا بھائی یہ جو باب ہے ریاض الصالحین کا، توبہ کا باب، یہ ہمارا آج مکمل ہوا ہے، 24 احادیث یہاں تک مکمل ہوئی۔ ہم نے اب تک 2 چیزوں کے متعلق پڑھا ہے ریاض الصالحین۔ پہلی چیز کہ نیت کا انسان کے اعمال میں کتنا اہم کردار ہے، نیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، اور دوسری چیز کہ بندے کی توبہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل ہے۔ بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الفرقان میں، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کر لے، نیک کام کرے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ